یہ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج یوم عاشوراء ہے، 10ویں محرم۔ اکثر احباب نے روزہ بھی رکھا ہوگا، بعض کاہل ہم جیسے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہوں جو روزہ نہ رکھ پائے ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان کے روزے تو سحری کے بغیر بھی نہیں پڑ جاتے، سحری ہو نہ ہو وہ فرض، لیکن نفلی روزے میں پتہ نہیں ایک عجب سا وہ ہو جاتا ہے کہ سحری نہیں کی تو اب کیا روزہ رکھیں، نفلی ہی تو ہے، نہ کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اکثر روزے دار ہوں گے، کچھ ہوں گے روزے سے نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، آمین۔ فرض روزہ رکھنے کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی رکھیں، لیکن ہم کمزور آدمی ہیں، ذرا سردی میں تو چل بھی جائے، گرمی میں تو اوقات ہی نہیں لگتی، فرض روزے کے علاوہ ہم نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہوں۔ اصل یہ ہمت کی بات ہوتی ہے کہ جب آدمی چاہ لیتا ہے تو رکھ لیتا ہے۔ اب جیسے 15 شعبان کا روزہ ہے، اکثر دکھیں گے آپ کو کہ 15 شعبان کا روزہ تو رکھ لیں گے، کیونکہ وہ ایک ہے اندر سے ہمت کہ عبادت کرنا ہے رات میں، اور پھر اس کے بعد ہمیں جاگنا ہے، اور پھر اس کے بعد صبح ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب اندر سے ہے تڑپ، اندر سے طلب ہے تو روزہ رکھ لیا جاتا ہے چاہے کتنی گرمی۔ لیکن اس سے بھی افضل روزے محرم کے ہیں، اس سے بھی افضل روزے ذی الحجہ کے ہیں۔ ذی الحجہ کے 9 روزے بہت افضل روزے ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، اور 9 تاریخ کا روزہ تو بہت ہی زیادہ افضل ہے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہو پاتی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ ایسی چیز بھی ہے جس کو ہم اپنے ذہن میں بسا لیتے ہیں جو کہ یہ زیادہ بڑا ہے، اہمیت اس کی زیادہ ہو گئی ہے۔ 15 شعبان کے روزے کی اہمیت کچھ زیادہ ہمارے ذہن میں آ گئی، حالانکہ محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں تو پھر یہ نفل ہو گیا ہے، تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر ذی الحجہ کے روزوں کا مسئلہ ہے کہ ذی الحجہ کے 9 روزے وہ بہت اہم ہیں، اور اس میں سے پہلے جو افضلیت اور اہمیت ہے وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روزے کی، اور پھر ایام 20 کے روزے۔ اس 15 شعبان کا روزہ تو بہت بعد میں آتا ہے، لیکن اہمیت ہم نے اس کی زیادہ کر رکھی، تو وہ ہمارے لیے آسان ہے اور یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ہماری خواتین ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت آگے رہتی، مرد حضرات عبادت کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ اچھا، آج کل ایسے بھی لڑکیاں پڑھائی لکھائی میں بھی آگے ہو رہی ہیں، وہ رزلٹ جو آتا ہے اس میں بھی اول نمبر آ جاتی۔ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کی تحریک، حالانکہ یہاں پر بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے ساتھ بیٹا بچاؤ اور بیٹا پڑھاؤ کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، کہ بیٹا پڑھ نہیں رہا ہے، لڑکے پڑھ نہیں پا رہے ہیں
اور لڑکی کر رہی گریجویٹ، اور اس کے لیے جب رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے تو وہ ہائی اسکول فیل سے کیسے کر لے گا؟ تو اب یہ دقتیں آتی ہیں پھر. تو بیٹے کو بھی پڑھانا، یہ ہم لوگوں کیا برابری نہیں. پیدائش تو بیٹے کی چاہتے ہیں، لیکن پڑھائی لکھائی میں چاہتے ہیں بیٹی زیادہ ہو جائے. تو برابری ہونی چاہیے کہ بیٹا بھی ہو تو خوشی ہے، بیٹی بھی ہو تو خوشی. ہمارے یہاں الٹا، بیٹا ہو تو مٹھائی کو یہ بانٹتے ہیں، اور بیٹی ہو تو 75 کونے کا منہ کبھی کبھی بن جاتا ہے کسی کا. اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ کی رحمت ہے، بہرحال خدا نہ خواستہ کیوں کہا جائے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اگر 2-3 بیٹیاں لگاتار ہو جائے تو کہو ساس صاحبہ کا منہ بن جائے. مطلب ایسا لگے ان کو کہ یہی عورت ذمہ دار ہے ان بیٹیوں کے ہونے میں، اور 75 کونے کا منہ بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد عجب رویہ اپنی بہو کے ساتھ ہو جائے گا. اور پڑھانے کا معاملہ جب آئے گا تو بیٹی کرے گی کیا، کہیں خدا نہ خواستہ، مطلب ایسے تصورات لے کے چلیں گے، ایسی سوچ لے کے چلیں گے کہ اس کو تو پڑھانا ہے، یہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے تب شوہر کہیں چھوڑ نہ دے. ایسی ایسی چیزیں سوچ لیتا ہے آدمی، اور اس کے چکر میں بیٹا پیچھے رہ جاتا ہے، بیٹی آگے رہ جاتی ہے، رشتے نہیں مل پاتے. تو برابری ہونی چاہیے، بیٹا بھی پڑھے اور بیٹی بھی پڑھے، دونوں علم دین بھی حاصل کریں اور دنیا کے علوم بھی حاصل کریں. آخر ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مطلب مسلم ڈاکٹر ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مرد بھی چاہیے، عورتیں بھی چاہیے. ڈیلیوری کے لیے کیا ہم دوسروں کے پاس جائیں؟ ہمیں مسلم ڈاکٹرنیاں ملتی ہی نہیں. ہمیں اگر علاج کے لیے جانا ہے اور وہ پیٹ کا کچھ ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ ٹائپ کا، اس کو اگر کرانا ہے تو مرد حضرات مل رہے ہیں. ارے عورتوں کو پڑھایا جائے، اس لائن میں لگایا جائے تو عورتیں بھی ہوں گی، اس جگہ بیٹھی ہوں گی، تو خواتین کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. الٹرا ساؤنڈ جو ہوتا ہے، تو پڑھائی ضروری اپنی جگہ ہے، لیکن برابری کا درجہ تو دینا چاہیے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بن چکا ہے، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا ایک نعرہ ہے، لیکن اپنے بیٹے نہ پڑھاؤ، ان کو جاہل رکھو خدا نہ خواستہ. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ ہمارے میں سے عورتیں اور خواتین جو ہوتی ہیں ماشاءاللہ، وہ عبادتیں بہت زیادہ انجام دیتی ہیں. اور یہ ہم سب کا تجربہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا، ہم نے دیکھا ہوگا، اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ گھر والے کتنے کام انجام دیتی ہیں بیچاری. مطلب اگر کام والی نہیں لگی ہے تو جھاڑو ہے، پوچھا ہے، برتن دھونا ہے، کھانا پکانا ہے، سب کچھ کام کرنا ہے. بچے ہیں تو بچوں کا بھی پالن پوشن، بچوں کی بھی ذمہ داری، ان کو کپڑے بدلوانا ہے، ان کو نہلانا دھلانا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سورہ یاسین کی بھی تلاوت ہو رہی ہے، 24 سورتیں بھی چل رہی ہیں، 16 سورتیں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں بھی چل رہی ہیں، وظیفے بھی چل رہے ہیں، مختلف قرآن پاک بھی پڑھا جا رہا ہے، اور نفلی عبادتیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ ہماری مائیں بہنیں الحمدللہ، اب اپنی برائی ہم کر رہے ہیں اور کیا کریں، کہ ہم سے بہرحال آگے ہیں الحمدللہ، ہم مردوں سے بہرحال آگے ہیں عبادت کے معاملے میں. وہ ٹھیک ہے ہم باہر کے کام انجام دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادتیں نہیں کر سکتے. ہم فجر کی نماز پڑھ کے سونا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم سوئیں گے، کیونکہ ہمیں دکان پہ جانا ہے، تکان ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. سو کے اٹھیں گے، نہائے دھوئیں گے، چلے آئیں گے دکان پہ بیٹھیں گے، پھر شام تک اپنا نہیں بھی تو کوئی کسٹمر اگر نہیں بھی ہے تب بھی اپنا ریل چلتی رہتی ہے، اپنا ریل چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں. ہم سب اس کا شکار ہیں. لیکن قرآن پاک پڑھ لیں نہیں، دعا پڑھ لیں نہیں، تسبیحات پڑھ لیں نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں نہیں ہو پائے. لیکن خواتین الحمدللہ اس معاملے میں بہت آگے. اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو ہماری نجات کا گویا ذریعہ بن سکتی، اس لیے ان کو تو اور آگے آ جانا چاہیے. تو یہ آج یہ نفلی عبادت میں آگے ہیں، روزہ رکھنے میں بھی آگے ہیں. حالانکہ رمضان میں کبھی کبھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، خواتین کے ساتھ اپنے معاملات ہیں، وہ روزے نہیں رکھ پاتی، پھر ان کی قضا ضروری ان کے ذمے، وہ بھی رکھنا ہے. تو ان کو تو چاہیے کہ نفلی روزے میں اگر قضا کر سکتی ہیں تو کر لے، وہ قضا کی نیت سے رکھیں گی، قضا بھی ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خواتین کہتی نہیں، قضا روزے تو الگ سے رکھیں گے ہم، یہ نفلی روزے میں کاہے خلط ملط کریں گے ہم. وہ قضا روزے بھی رکھیں گے اور یہ نفلی روزے بھی رکھیں گے. اور ہم مرد حضرات سے اگر کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ یار اسی نفل میں نپٹاؤ اس کو، قضا کی نیت سے کرو، محرم کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہو جائے گا.
تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ان پر ہے، ان کی اپنی محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں اور ترقیات عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ عاشورہ کا روزہ، یہ عاشورہ کا دن، یہ 10ویں محرم کا دن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تب بھی یہ 10 کا روزہ بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ 10ویں محرم کا روزہ یہ بڑا اہمیت کا حامل تھا، یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ تک اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ یعنی یہ نہیں کہ بعد میں ہوا ہے، یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور پھر مزید یہ کہ اس سے پہلے کی جو قوم آئی ہے بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی حضرات، وہ بھی اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے، تشریف نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے سے یہ 10ویں محرم کا دن فضیلت والا ہے، اور اس سے پہلے سے لوگ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت عبادت میں بھی نہ ہونے پائے۔ یعنی لباس وغیرہ تو بات کی چیز ہے، اس میں تو ہونے، عبادت میں بھی مشابہت اچھی چیز ہے۔ روزہ رکھنا، روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن فرق ہونا چاہیے ہمارے اور ان کے روزے میں۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بیچ میں کھا لیں، ہم دن میں کھا لیں، کچھ نہیں ہو سکتا ایسا، ہم پانی پی لیں، ہم صرف دوسرے پھل فروٹ کھا لیں، بقیہ چیزیں نہ کھائیں، یہ تو فرق نہیں ہو سکتا۔ روزہ تو ہے صبح سے لے کر رات تک، غروب شمس تک روکے رہنا ہے کھانے پینے وغیرہ سے۔ تو اب فرق یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے دن یا آخری دن فرق کرو، کہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کو تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت سے بچانے کی کوشش کر رہے کہ ان جیسا عبادت میں بھی تمہیں نہیں لگنا ہے۔ تو ہمارا اگر پہناوا، ہمارے اعمال، ہمارے کام اگر ان کے جیسے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ اور 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک یہ کہ آدمی ان جیسا بننا چاہے، یعنی ایک رومال آدمی نے یہ کالا والا رومال ڈالا اور گلے سے اس لیے ڈالا کہ ہم فلاں خان جیسے بن جائیں، اگر اس نیت سے یہ رومال ڈالا ہے تو گیا کام سے۔ یہ بہت زیادہ حرام ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کے جیسا بننا چاہے کہ ہم ان کے جیسا لگنے لگیں، پہناوے میں، اوڑھنے میں، بچھانے میں وغیرہ وغیرہ، ان کے جیسا بن جائیں، اس لیے یہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو۔ تو مطلب آدمی انہی جیسا فیشن اختیار کرے تاکہ ہم ان کے جیسا لگنے لگیں۔ بال کی کٹنگ، آدمی چھوٹے چھوٹے بال کٹائے، لیکن اگر کسی ایکٹر کے طرز پر سوچے کہ ہم اس ایکٹر کے طرز پر چھوٹے کرا لیں اور اس جیسے بن جائیں، تو بس یہ چھوٹے بال کرانا بھی غلط۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ ہم بڑے بال رکھیں، بڑے بڑے کندھوں تک یا کان کی لو تک یہاں تک بال رکھیں ہم، اب اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ فلاں ہیرو کی طرح اور فلاں ایکٹر کی طرح ہمیں لگنا، اس لیے تو یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ تو ہمیں تو سنت سمجھ کر کرنا ہے۔ تو یہ کہ یہ تشبہ کا لفظ آتا ہے کہ جو ان جیسا بننا چاہے، اس نیت سے یہ کام کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ نیت تو نہیں تھی، اس جیسا لگنے لگا، پہناوے اوڑھنے بچھانے میں ایسا کام کیا جس کی وجہ سے لگنے لگا کہ بالکل وہی۔ تو منع تو یہ بھی کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا گناہ نہیں ہے جو تشبہ والا ہے۔ تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی منع فرما رہے ہیں کہ دیکھو، عبادت میں بھی یگانگت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری عبادت کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، ان کی عبادت کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے اس دنیا کے اعتبار سے،
اس سے پہلے دنیا کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے سے یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، کفار مکہ مشرکین مکہ کے نزدیک یہ دن احترام کا تھا، اور ایسے بھی یہ مہینہ قابل احترام تھا۔ مشرکین مکہ کو لگاتار 3 مہینے تو بہت ہی قابل احترام تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ قابل احترام تھا۔ یہ 4 مہینے تو خود قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور محرم کی 10 تاریخ کو روزہ بھی رکھنے کا ذکر آتا ہے، اور نہ ہو کفار مکہ کا لیکن یہودی تو رکھتے ہی تھے روزہ۔ یہ اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے ہیں تو چند سالوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ اب خلاصہ اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس دن کا احترام بعد میں ہوا ہے یا پہلے سے تھا، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ یہ دن قابل احترام سن 61 ہجری میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد قابل احترام ہوا ہے، حرمت والا، عظمت والا یہ دن، بڑا اچھا، بڑا مبارک، بہت عظیم الشان، بہت افضل دن، یہ 50 سال بعد ہوا یا پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو اور مؤکد فرما دیا کہ یہ 9-10 کے روزے، یہ 10ویں دن کا 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، پھر اس کے بعد نفل ہو گیا۔ تو یہ پتہ اس سے یہ چلا کہ یہ اس کی فضیلت، اس کی عظمت یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ البتہ اس دن میں جس کا انتقال ہو جائے، جس کی شہادت ہو جائے، جس کا کوئی معاملہ ہو جائے، تو بہرحال وہ اس شہادت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کی بات میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کام میں گویا 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ اس مبارک دن میں اس کی شہادت ہوئی ہے۔ اب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے کربلا میں شہید ہوئے، جس میں ابو بکر، عمر اور عثمان نام کے بھی بیٹے تھے، حضرت علی کے بیٹے بھی ہیں، تو یہ حضرات اس میں موجود تھے کربلا میں، یہ بھی شہید ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے بھی۔ تو یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ 10ویں محرم کو شہید ہوئے، اور اس دن کی شہید ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت کو اور 4 چاند لگ گئے، ان کی شہادت میں اور عظمتیں بڑھ گئیں کہ ایک تو شہید ہوا آدمی، اوپر سے 10 محرم کے دن شہید ہوا، یعنی شہادت کی جو فضیلت ہے اور جو ثواب ہے وہ تو تصور سے باہر ہے، مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک آدمی خود نہ شہید ہو جائے تب تک ان انعامات کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک تو شہادت کا مرتبہ اور شہادت کا مقام اور شہادت کی فضیلت یہ ملی، اور اوپر سے دن ملا 10ویں محرم، تو اور شہادت میں 4 چاند لگ گئے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 1 محرم کو، کہاں شہید ہوئے؟ مسجد نبوی میں، کہاں شہید ہوئے؟ مصلی نبی پیغمبر پر۔ تو یہ شہادت کو اور 4 چاند لگتے چلے جا رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ مل رہا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس اللہ کے مہینے میں شہید ہو رہے ہیں، مسجد نبوی میں شہید ہو رہے ہیں، محراب نبوی میں شہید ہو رہے ہیں، یہ فضیلتیں مل رہی ہیں، اور پھر دفن ہو رہے ہیں، تدفین ہو رہی ہے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پاس۔ تو یہ تو شہادت میں اور 4 چاند لگ گئے حضرت عمر کی۔ اسی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت میں 4 چاند لگ گئے 10 محرم کو شہادت پانے کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ جو حضرات شہید ہوئے ان کی شہادت کو بھی 4 چاند لگ گئے، اور یہ گویا ایسا ہو گیا نور علی نور، اور اس میں اور زیادہ جتنا گل ڈالو اتنی مٹھاس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ تو شہادت کو 4 چاند لگنا، شہادت کو اور عظمتیں مل گئیں اس دن کے شہید ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ عاشورہ کا دن تو بہت ہی قابل احترام۔ اب اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، جو ہمارے لیے افسوسناک، دردناک، المناک حادثہ ہے۔ آپ ذرا سا تصور کیجئے، مولانا انصار احمد صاحب ہیں، امام و خطیب اس مسجد کے،
مقتدی حضرات بہت سے ہوں گے، سبھی حضرات کو محبت بھی بہت ہوگی۔ ایسے کچھ لوگ بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہے کچھ بگڑے ہوئے ہوں، لیکن مولانا انصار صاحب کی محنتوں سے وہ اور قریب آ گئے دین کے۔ اب دین کے قریب آ گئے کس کی محنتوں سے؟ مولانا کی محنتوں سے۔ تو اب ان کے نزدیک تو مولانا بہت عظیم آدمی، کتنی محبت ہوگی مولانا سے ان کو۔ اب اگر مولانا کا بیٹا یہاں آ جائے تو اس کو کتنی محبت کے ساتھ رکھیں گے، وہ کتنا اچھا سلوک اس کے ساتھ کریں گے۔ بیٹا نہ صحیح بھتیجا ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگیں گے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے صحابہ کرام کو دین ملا، جن کے ذریعے سے ہدایت ملی، جن کے ذریعے سے جنت ملی، جن کے ذریعے سے اللہ کی رضا ملی، یعنی صحابہ کرام جو سب کے سب جنتی، جن کے ذریعے سے اللہ کی بے پناہ نعمتیں ملی، جن کے ذریعے سے اسلام کی یہ دولت کاملہ ان کو ملی، ان کے گھر کے چشم و چراغ حضرات حسنین کریمین، ان کے گھر کے چشم و چراغ حضرت امامہ بنت ابی العاص، انہی کے گھر کے چشم و چراغ حضرت علی ابن ابی العاص، انہی کے گھر کے چشم و چراغ حسن و حسین و محسن، یہ سب انہی کے گھر کے چشم و چراغ ہیں۔ اب ان سے محبت کیوں کر نہیں ہوگی؟ ان کے جگر گوشوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دلاروں سے صحابہ کرام کو تعلق اور صحابہ کرام کو محبت کیوں کر نہیں ہو سکتی؟ جب ایک عام آدمی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ذرا سا کوئی احسان کر دیا تو ان کے بچوں سے ہم پیار اور محبت سے پیش آنے لگتے ہیں، اور دین کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ محبت دل والی بن جاتی ہے، دل سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جن کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے ان کے جگر گوشوں سے، ان کے بچوں سے محبت صحابہ کرام کو کیوں کر نہیں ہو سکتی؟ بے پناہ محبتیں تھیں، بے پناہ تعلق تھا صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بے پناہ تعلق تھا، اور خاص طور پر حسنین کریمین سے تو بے پناہ تعلق تھا، کیونکہ جو اور نواسے تھے حضرت علی بن ابی العاص ان کا بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا، یہ حضرت علی بن ابی العاص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور جب فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ وہی حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال یہ 14-15 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضرت امامہ بنت ابی العاص ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ہیں، جن کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی ہیں حضرت امامہ بنت ابی العاص، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ خاتون، مردوں میں بچے یہی ملنے، حضرت محسن کا بھی انتقال، محسن یہ محسن کا لفظ آتا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اب بچے کون؟ حضرات حسنین کریمین، یہی چشم و چراغ گویا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اور بیٹیاں ہیں، زینب، کلثوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زینب اور ام کلثوم بہرحال خواتین ہیں۔ مردوں میں یہی 2 بچے ملنے ہیں۔ تو آپ سوچئے کتنا تعلق اور کتنی محبت ان بچوں سے ہوگی، حضرات صحابہ کرام کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرما رہے ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں خاص طور پر خلفائے راشدین کا ذکر آ رہا ہے، ان کو اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ تعلق کی بیان سے باہر۔ مطلب واقعات اگر پڑھے جائیں کہ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو محبوب رکھنا ہے، اور مجھے وہ زیادہ پسند ہے، میں ان کا زیادہ خیال رکھوں گا، مجھے ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اپنی رشتہ داری پیچھے ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری وہ آگے رہے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب دروازے پہ دیکھا تو عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا کیا جائے، یہ معلوم اندر مشورے چل رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ بھائی جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں تو ہمیں کہاں سے اجازت ملے گی، اس لیے واپس چلے گئے. پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، آئے کسی موقع پر تو فرمایا کہ کیوں بھائی کیوں چلے گئے تھے؟ تو فرمایا کہ مشورہ چل رہا تھا، دیکھا باہر عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے جب ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے مل جائے گی؟ فرمایا ارے ان کی کیا بات کر رہے ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم تو بہت عظیم ہو ان سے، تمہاری حیثیت تو بہت بڑی ہے، تم کہاں ان کے چکر میں پڑ گئے کہ وہ نہیں؟ ارے تم کہتے تمہیں تو اندر آنا ہی آنا تھا، تمہیں اجازت کیسے نہ دی جاتی؟ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مال غنیمت بھیجا. ایک طلسان ایک جگہ ہے، اس کی بہت قیمتی چادر کہلاتی، وہ بھیجی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی چادریں تحفے میں حضرات حسنین کریمین کو عطا فرمائی. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا، اس میں جبے چادریں آئیں، تو وہ چادریں سب کے آ گئیں، ٹھیک ہے سب کو دے دی گئیں، لیکن حضرات حسنین کریمین کے نہیں فٹ ہو رہی، گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے اچھی نہیں معلوم ہو رہی، مزہ نہیں آیا پہن کر. تو باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوائی ہیں کہ نہیں ان کے لیے تو منگوانی ہے خاص طور پر. ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی حضرت علی سے مشورہ کیا کیسے بانٹا جائے، تول کر کے بانٹا جائے یا ایسے ہی ہاتھوں سے بانٹ دیا جائے مال غنیمت؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے ہی بانٹ دیجئے، کہاں تولنے وولنے کے چکر میں پڑے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن کو بلایا، یعنی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت حسن سے شروعات ہو رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو مٹھی بھر کر دیا جا رہا ہے، لب بھر کر گویا ہاتھ بھر کر. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جا رہا ہے، یعنی پہلے نمبر پر حضرت حسن اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اتنا تعلق، اتنی محبت. ایک جنگ میں جا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عبداللہ بن ابی سرح مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی ان کے بارے میں کچھ بات عرض کروں گا میں، یاد رہی تو. یہ مصر کے گورنر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ذرا ملکوں پہ اجازت دی جائے لشکر کشی کی، وہاں کفر کا زور توڑا جائے، وہاں مصیبتیں لوگوں پر آ رہی ہیں، لوگوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کو جینے کا حق نہیں دے رہے ہیں. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ دیا، صحابہ کرام نے اوکے کیا کہ ہاں ہونا چاہیے یہ کام. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ، سن 26 ہجری کا معاملہ ہے، حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، نوجوان صحابہ کرام کی، یعنی سب کی عمر 20 22 سال 24 سال 25 سال اس طرح کی عمر. اس میں سے جو صحابہ کرام کے نام گنائے گئے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یعنی یہ سب کی عمر وہی ہے کہ 21 22 24 25، بالکل نوجوان بالکل. یہ لشکر میں، یعنی اس سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کتنی زیادہ، تعلق کتنا زیادہ. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین کا بہت اکرام کیا کرتے تھے، بہت تعظیم کیا کرتے تھے. اور تعظیم اور احترام کا معاملہ یہ کہ مال غنیمت میں گویا پہلا حصہ ان کا ہوتا تھا، اور محبت کا تعلق کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ چاہتے تھے کہ ان کو پہلے نمبر پر رکھا جائے، کہ یہ ہمارے بیٹوں سے اعلیٰ ہیں. وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ بھائی ان کے باپ، ان کی ماں، ان کا نانا، ان کے نانا، ان کی نانی، ان کے ماموں، ان کے خالائیں، ان کے چچا، ان کی پھپھی، یہ سب کو اگر ملایا جائے تو پھر ایک عظیم رشتہ بنتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے کہ حضرت ابوبکر کا کوئی بیٹا ہے تو یقیناً باپ بہت افضل ہے، لیکن ماں فاطمہ جیسی کہاں ہے؟
اگر دیکھا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا ہے، ٹھیک ہے بیٹا ہے، ماں حضرت رقیہ مان سکتے ہیں، حضرت ام کلثوم ماں ہیں، باپ عثمان جو علی سے افضل ہیں، لیکن پھر چچا کہاں سے لائیں گے؟ چچا تو جعفر بن ابی طالب ہیں جو افضل. تو مجموعی اعتبار سے پورا سب کو پتا تھا کہ پورا ایک خاندان اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمہ خانہ آفتاب و مہتاب است والا معاملہ ہے کہ پورا اگر جوڑ لگایا جائے تو کہیں نہ کہیں سے سب مل ملا کر اتنے افضل بن رہے ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محبت، اور پھر اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ تعلق کی پہرا کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یعنی اتنا تعلق، اتنی محبت، اتنا سب کچھ ہے. اور پھر بہادری اور شجاعت دیکھیے، 20-22 سال کے آج کل کے لڑکوں کو تو موبائل چاہیے، سب سے پہلی خواہش موبائل کی پیدا ہوتی، اور اس میں بھی قصور ہمارا ہوتا ہے، قصور ہمارا ہی ہوتا ہے. ہم سب اس میں شامل ہیں کہ بھائی موبائل میں اتنا زیادہ لگے رہتے ہیں، بچوں کو وہی دکھ رہا ہے کہ موبائل زیادہ اہم ہے تو ان کو بھی موبائل چاہیے. تو اپنے کو ہم سدھارتے نہیں اور بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، محنت کرنی چاہیے. کوئی بھی آدمی جو بری لت میں مبتلا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد اس بری لت میں مبتلا ہو. وہ جانتا ہے کہ ہم موبائل میں مبتلا ہیں، بری لت ہے ہمارے ساتھ، تو ہم اپنی اولاد کو بچانا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے رہنا چاہیے. تو آج کل کے بچوں کو تو قیمتی موبائل چاہیے. وہاں 20-22 سال کا نوجوان وہ جنگ پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے اور شوق سے جنگ پہ جا رہے ہیں. یہ چھوٹے نوجوان 20-25 سال کی عمر کے سب لڑکے گویا کہہ لیجئے، یہ آج کل کے اعتبار سے وہ نوجوان، وہ بہادر نوجوان سب جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کس کے گورنر؟ مصر کے گورنر حضرت عبداللہ بن ابی سرح، سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں اور ان کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں. یہ بہادری کا معاملہ ہے کہ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگ میں ساتھ دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، ایران میں کسرا فتح ہو رہا ہے، کسرا کا زور ٹوٹ رہا ہے، قیصر کا زور ٹوٹ رہا ہے، اور ساتھ میں حضرات حسنین کریمین ساتھ دے رہے ہیں. حضرات حسنین کریمین ساتھ میں سب چل رہا ہے معاملہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں. یہ معاملہ بہادری اور شجاعت کا صرف یہیں تک نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں سب جگہ ساتھ دے رہے ہیں اور جنگوں میں شرکت کر رہے ہیں، بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اور حضرت معاویہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتنی محبتیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدت اتنی زیادہ کہ مال و دولت کے انبار لگانے کو تیار ہیں کہ آپ جو کہیے سب حاضر ہے آپ کے لیے. اور ملنے جا رہے ہیں حضرات حسنین کریمین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کو بٹھا رہے ہیں، ادب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جگر گوشہ ہے، پیغمبر ہے. تو اتنا تعلق حضرات حسنین کریمین سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحابہ کرام کو تھا. ہمیں بھی ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے واسطے سے، ان اہل بیت کے واسطے سے ہمیں دین ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، تو ان کے جگر گوشوں سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر کسی کو حضرات حسنین سے محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. اور یقیناً کوئی بھی جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کوئی بھی ہو اور مسلمان سمجھ رہا ہے، تو یقیناً اس کو حضرات حسنین کریمین سے حد درجہ محبت، حد درجہ تعلق ہے. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ تعلق ہمارا ختم ہوا تو ہمارا ایمان سے رشتہ ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرما رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے محبت رکھیے، اور اے اللہ جو ان سے محبت رکھے ان سے آپ محبت رکھیے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھ سے جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دنیا کے میرے مہکتے ہوئے پھول ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے دوران حضرات حسنین کریمین پیٹھ پر سوار ہو رہے ہیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ بنتے ہیں پیر اور ہاتھ زمین پر رکھ لیتے ہیں اور چلتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو بیٹھالے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں زمین پر، اور فرما رہے ہیں کہ یار تمہاری سواری بھی بہت عمدہ اور تم سوار بھی بہت عمدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کندھے پر حسن ایک کندھے پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، بھائی سواری تو تمہاری یار بہت بڑھیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے عمدہ ہے۔ تو یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رو رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے رونے سے تکلیف بہت ہوتی، خیال رکھا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے پوچھا کہاں ہیں دونوں، کہاں ہیں میرے بچے؟ فرمایا علی کے ساتھ گئے ٹہلنے کھیلنے کے لیے، گئے تو دیکھا کھیل کود رہے ہیں۔ فرمایا حضرت علی سے دیکھو دوپہر ہونے سے پہلے لیتے آنا، دھوپ تیز نہ ہونے پائے، ہمارے بچوں کو دھوپ نہ لگنے پائے۔ جیسے ایک باپ تڑپ جاتا ہے کہ اس کا بچہ دھوپ میں کھڑا ہو تو کیسے تڑپ ہوتی، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ۔ ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ہیں، وہ گھر میں تشریف لاتے ہیں کسی ضرورت سے، دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹے ہوئے کوئی چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ جب اپنی ضرورت پوری کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا چادر میں کیا ہے؟ آقا نے کھول کر دکھایا تو حضرات حسنین لپٹے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں گود سے۔ تو یہ حضرات حسنین کریمین سے اتنی محبت اتنا تعلق ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نہ بھی پتہ ہوتا تب بھی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ نواسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں تو ان کے گھر کے ہر چشم و چراغ سے محبت، اور اگر محبت نہیں ہے ذرا سی بھی قدرت خدا نخواستہ ہے تو ہمارا ایمان سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی اور رشتے کی علامت ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور گھر والوں سے محبت، اور یہ محبت ہم قیامت تک جاری رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں میں باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے دل میں جمانا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے ہو سکتا ہے شفاعت کا ذریعہ بن جائے، یہی ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ پلے میں ہے تو بہت کچھ مل سکتا ہے، تو یہ تو ہماری محبت تو ہے ہی۔ اب سوچئے کہ اگر حضرات حسنین کریمین اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے محبت ہے، ہمیں تعلق ہے، اور اس دن شہید ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں شریعت کا حکم اپنی جگہ ہے کہ شریعت کا حکم کا پالن کرنا ہے، ماننا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ غم منایا نہیں جاتا، غم ہو جایا کرتا ہے، یاد آ جایا کرتی ہے چیزیں، یاد کی نہیں جاتی ہیں زبردستی، یاد منائی نہیں جاتی ہے، یاد بنائی جاتی، یاد آتی۔ اور یاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس یاد کر کے آنسو بہائے اور رونے لگے اور ایسی چیزیں ایجاد کرے کہ آدمی ماتم کرے اور سینہ کوبی کرے اور گریبان پھاڑے اور ہائے ویلا کرے۔ وہ یہ ہے کہ یاد آئی اور کہا گیا، تذکرہ کیا گیا تو صبر کیا۔ اور شہادت ایسے بھی رونے کی چیز نہیں، شہادت پانے کی تمنا تو ہم سب کو کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں شہادت عطا فرما، آمین۔ یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں شہیدوں کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے ہیں، تصور کیجئے کہ کیا دعا ہے کہ اے اللہ اپنے آقا اپنے پیغمبر کے شہر میں موت عطا فرما اور اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر کو شہادت بھی مل سکتی، لیکن اللہ نے کیسا انتظام فرمایا کہ شہادت بھی ملی اور مدینۃ الرسول بھی ملا، اور پھر جگہ بھی وہ ملی جو حجرہ عائشہ کے نام سے منسوب، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدفون۔ تو بہرحال دعا مانگنے میں کیا ہے، تو ہمیں بھی شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے اور شہادت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں اور ہمیں بھی شہادت والی موت مل جائے، اور ہو سکتا ہے ذہن میں ہو کہ کہنا بڑا آسان ہے۔ آدمی جب شہید ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، مطلب اس کو ایسا لگتا ہے جیسے چینٹی نے کاٹا،
بس شہید ہونے میں یہی ہے، اتنی ہی تکلیف، اتنا ہی درد. اگر کسی نے گردن مار دی یوں کر کے اور شہید ہو گئے ہم، تو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا ہم تو چلے گئے، ختم ہو گیا کام ہمارا. ذرا سی تکلیف ہوگی اور پھر وہ جو اعلیٰ درجات، وہ افضل درجات، وہ سب کچھ ہوں گے، وہ پھر تصور سے باہر ہے. وہ تو پھر جا کر ہی پتہ چلے گا، شہید ہو کر ہی پتہ چلے گا کہ وہ درجات اور وہ فضیلتیں، وہ انعامات کی جو بارش ہو رہی ہے، اوہو مزے آ جائیں گے. پھر آدمی یہ تصور کرے گا، یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو یہ تمنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب تصور کیجئے کہ شہادت کا کتنا عظیم درجہ، شہادت کی کتنی فضیلتیں ہیں اور شہادت کا کیا مقام. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ جو شہدائے کربلا جتنے ہوں، مشہور 72 اس سے زیادہ کی بدعت، تقریباً 139 تک کی تعداد اختلاف روایات کے تحت. تو جتنے بھی شہدائے کربلا، ان سب کو جو عظیم مرتبہ ملا ہے، جو فضیلتیں ملی، وہ ہم کو کیسے مل پائیں گی جب تک ہم شہید نہیں ہو جائیں گے. تو ان کو فضیلتیں ملی اور پھر 10 محرم کا دن ان کو مل گیا. تو بہرحال یہ تو ان کے لیے سرمایہ افتخار ہے، ان کے لیے فخر کا باعث. وہ جو مزے لے رہے ہوں گے وہ تصور سے باہر. تو یہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور شہادت ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، فخر کی چیز ہے، افتخار کی چیز ہے، باعث مسرت ہے. ہماری تمنائیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ہم تمنائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگا کرتے ہیں. اس لیے اگر ہم شہید ہوتے ہیں یا کوئی بھی شہید ہوتا ہے، خواہ وہ غزہ کے شہید ہو، جو شہادت کے عظیم مرتبے پر چل رہے ہیں اور جاتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دیتے چلے جا رہے ہیں اور چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہیں. تو وہ عظیم شہادتیں جو ان کو مل رہی ہیں اور عظیم جو مقامات مل رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ عظیم مقامات ہمیں مل رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے تمنائیں ہیں، ہماری آرزویں ہیں، ہماری خواہشیں، ہمارے جذبات ہیں. ہمیں شہادت پر رونا نہیں، بلکہ شہادت پر ہمیں سبق لینا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے، پوری دنیا میں کہیں بھی جو آدمی جس کو شہید کہتا ہے اس پر کبھی افسوس نہیں کرتا ہے. اپنے اعتبار سے کوئی بھی کسی کو شہید کہے تو اس پر افسوس نہیں ہوتا ہے. یہ مسلم قوم کا ایک المیہ ہے کہ یہاں شہید ہونے والوں پر صرف ماتم ہوتے ہیں. بقیہ کہیں بھی دیکھ لیجئے، سرحد پر فوجیں لڑتی ہیں اور وہ قتل ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے. تو دیکھیے کیسا ان کے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھا ہوگا، جانتے ہوں گے، ہمارا شہید میجر سلمان، کتنا شاندار ان کا استقبال ہوا وغیرہ وغیرہ. بھلے لوگ بعد میں بھول گئے، فراموش کر گئے، سب ہوا، وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پھر آدمی کتنا اعزاز کرتا ہے گھر والوں کا، کتنا اکرام کرتا ہے، اور وہ بندوقیں چھڑائی جاتی ہیں، توپیں چھڑائی جاتی ہیں، کتنا سب کچھ ہوتا ہے. یہ احترام ہوتا ہے، یہ فضیلتیں اس کو ملتی ہیں، اس سے حوصلے ملتے ہیں. اگر وہیں پر آدمی حوصلوں کو توڑنے والی چیزیں کرنے لگے، ماتم کرنے لگے، رونا پیٹنا کرنے لگے، ہاں ویوالا کرنے لگے، تو پھر کون آدمی اپنے بچوں کو فوجی بنائے گا؟ یہ فوجی بنائے جاتے ہیں، یہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے محافظ تیار کیے جاتے ہیں. وہ جو سہولیات ہیں وہ سب اپنی جگہ، لیکن ان سہولیات کے علاوہ یہ مقام و مرتبہ ان کو دیا جاتا ہے، یہ حوصلے ان کے بڑھائے جاتے ہیں. یہ وجہ. اور ہمارے ہاں شہادت ہوتی ہے تو بس ایسا لگتا ہے کہ شہید ہو گئے تو بس رونا ہی پیٹنا رہ گیا. ان حوصلوں کو یاد کرنے کی ضرورت، ان چیزوں کو، ان قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت، جن قربانیوں کو ہمارے اکابر نے، ہمارے ان صحابہ کرام اور اہل بیت نے دیا. ان قربانیوں کو دے کر اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش کی. جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، یا فتح مکہ کا موقع ہو، یا صلح حدیبیہ کا موقع ہو، یا اور کوئی موقع ہو،
یہ جنگ موتا ہو، یہ سب کے سب، یا غزوہ تبوک ہو، یہ سب کے سب ایسے مواقع ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہمیں قربانیاں دینی، اور اسلام کے لیے ہمیں قربانیاں دینی، خواہ کچھ بھی آ جائے، ہماری جان چلی جائے، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ حضرات حسنین کریمین اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، ہمیں حضرت حسین کے ساتھ ساتھ سارے اہل بیت سے محبت۔ اور اہل بیت کون ہے؟ تذکرہ آیا تھا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہے، پہلے تو دنیا کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار دعوت دامہ تیار کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں ماں اہل و عیال، ود فیملی، فیملی تو ہے اہل بیت، ماں اہل و عیال، ماں اہل خانہ، یہ سب جو لکھ رہے ہیں اس میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ بچے آئیں گے، بیوی نہیں آئے گی؟ بیوی پہلے نمبر پر شامل ہوتی، اگر بیوی نہیں ہے، اہلیہ نہیں ہے تو اہل کہاں سے آئیں گے؟ گھر والی نہیں ہے تو گھر والے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ گھر والی تو پہلے نمبر پر شامل ہوتی، گھر والی پہلے نمبر پر ہے، تو اہل و عیال میں پہلے نمبر پر گھر والی ہوتی ہے، بیوی ہوتی، بچے بعد میں ہوتے ہیں، اور ان بچوں میں بھی اگر بچیوں کی شادیاں ہو جاتی تو وہ شامل نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر چلی گئی، اور وہ بچہ جو اپنا گھر الگ کر لیتا ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا۔ چولہا چوکی اگر الگ ہو گیا، الگ گھر الگ ہو گیا ہے، بعض جگہ چولہا الگ کر لیتے ہیں تب بھی کاٹ نہیں دیتے ہیں اس کو، بعض جگہ جو ہے ایسا ہوتا ہے گھر الگ ہو جاتا ہے تب وہ الگ سمجھا جاتا ہے، لیکن بچیوں کی شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، وہ سسرال گئی، کام ختم، اب کارڈ میں وہ نہیں آئے گی اس کارڈ کے دینے کی وجہ سے، بلکہ وہی گھر والے آئیں گے، اس کو الگ سے کارڈ دیا جائے گا اس کے شوہر کے نام سے۔ تو یہ ہے اہل و عیال، گھر والے۔ یہی معاملہ یہاں تھا کہ قرآن پاک میں 22ویں پارے کے بالکل پہلے صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یا نساء نبی کے ذریعے سے معاملات چل رہے ہیں، ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، اور یہ ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، ان سے کچھ کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ لیطہرکم تطہیرا، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیچ میں ایک آیت آتی ہے جو اوپر بھی تذکرہ ازواج مطہرات کا، اس آیت کے بعد بھی تذکرہ ازواج مطہرات کا، بیچ میں ایک آیت آتی ہے اس میں بظاہر لگ رہا ہے ازواج مطہرات کا ذکر نہیں، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے، اوپر بھی ازواج مطہرات، بعد میں بھی ازواج مطہرات، تو اس میں بھی ازواج مطہرات ہی سب سے پہلے نمبر پر، اور لیطہرکم تطہیرا میں ازواج مطہرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، وہ سب سے پہلے نمبر پر اہل و عیال میں شامل، اہل بیت میں سب سے پہلے وہ نمبر پر شامل، سب سے پہلا نمبر انہی کا ہے۔ اس کے بعد پھر بچے آتے ہیں، چونکہ اب بچیاں نہیں آتی ہیں، اب یہ ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ بعد میں آتے اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے اور پھر اس کے بعد یہ کہتے کہ دیکھو بچیاں کہاں آتی ہیں اہل بیت میں، ان کا کیا ذکر، یہ تو نہیں آتی ہیں، لہذا ان کو اہل بیت سے خارج کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی چھوٹی بیٹی، پیاری بیٹی، بقیہ بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، یہی ایک بیٹی بچی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت حسن، حضرت حسین جو گھر کے قریب بھی بالکل رہتے تھے، وہ تینوں تشریف لائے، حضرت علی بھی تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چادر میں ڈھانپا اور فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت، ان کو پاک فرما دیجئے۔ تو یہ بعد میں آنے والوں کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی اہل بیت سے آدمی نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، نواسوں کو، داماد کو شامل کر کے بتایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام لوگوں سے بالکل الگ ہٹ کر ہیں۔ عام لوگوں میں تمہارے میں یہ ہوتا ہوگا کہ بیویاں صرف اہل بیت ہوں گی، گھر والی ہوں گی، یہ بچیاں، لڑکیاں اہل بیت میں، اہل و عیال میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے ہماری بچیاں اہل و عیال میں شامل ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ رسول اللہ، عام لوگوں کا نسب جو چلتا ہے وہ لڑکوں سے چلتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب کا معاملہ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چل رہا۔
تو یہ تو خصوصی تعلق اور خصوصی محبت کی بات ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب یہی اہل بیت ہیں، بقیہ کوئی اہل بیت نہیں ہے، تو یہ قرآن پاک کا ایک طرح سے انکار. قرآن پاک ازواج مطہرات کو پہلے نمبر پر رکھ رہا ہے، بعد میں احادیث کی بنیاد پر یہ پورا خاندان آ رہا ہے، بعد میں احادیث کی بنیاد پر بنو ہاشم آ رہے ہیں. یہ سب احادیث کی بنیاد پر ہیں، لیکن قرآن کی بنیاد پر قرآن جن کو اہل بیت کہہ رہا ہے وہ صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ یہاں پر ایسا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جگہ تذکرہ ہے، اور وہاں پر ایک فرشتہ آ کر سلام کرتا ہے، اہل البیت کا وہاں لفظ آیا، اور وہاں پر کوئی اولاد نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اہل البیت، اور وہاں پر صرف بیوی موجود ہے، حضرت سارہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے اہل البیت تو بیویاں ہیں. احادیث کی بنیاد پر دوسرے لوگ شامل ہوں گے، ان کو ہم نکالیں گے نہیں، وہ ہمارے سر کا تاج. لیکن آدمی بالکل الٹ ہی دے کہ یہی اہل بیت ہیں اور بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، تو پھر یہ سنوائی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے کہ اہل بیت تو بیویاں ہوتی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں، وہاں اہل البیت کا لفظ آیا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. اس وقت اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت سارہ کے لیے. تو اس لیے پتہ چلا کہ اہل البیت یہ گھر والیاں کہلاتی ہیں. بعد میں گھر والوں کا نمبر آتا ہے، اور اس گھر والی کے چکر ہی میں، گھر والی کی وجہ سے گھر والوں کا نمبر آتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی نہیں ہوں گے. تو اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے. پہلے نمبر پر ازواج مطہرات ہیں، ان کو ہمیں شامل سمجھنا ہے. آج کل ہم نے سمجھ رکھا ہے صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین، بقیہ کوئی ہے ہی نہیں جیسے. حالانکہ حضرت فاطمہ کی اور بیٹیاں بھی ہیں، حضرت فاطمہ کے بیٹے بھی ہیں، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہم سب کی مائیں جو ہیں وہ تو پہلے نمبر پر شامل. تو یہ اہل البیت کے تعلق سے ایک ہم نے تذکرہ کیا تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ضمناً ان کا ایک تذکرہ میں کرے دے رہا ہوں. آج کل لوگوں کے چونکہ سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے، اور سوشل میڈیا میں الگ الگ تصورات کے لوگ اور الگ الگ خیالات اور نظریات کے لوگ ہیں، اور اپنے عقیدے کو پھیلا رہے ہیں. تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرما رہے کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اور فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے موقع پر فرما رہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ عطا فرما دیا کہ یہ پروانہ، یہ انعام جو جنت میں سب سے آخر میں ملے گا، سب سے آخر میں ملے گا. جنت میں ساری نعمتیں مل جائیں گی، سب سے آخر میں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملے گا. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا. یہ ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ، لیکن سب سے آخر میں ملے گا. اور یہ انعام اور یہ پروانہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کو اسی دنیا میں دے دیا کہ جاؤ اللہ تم سے راضی. اور پھر یہ نہیں کہ اللہ صرف راضی ہے، بلکہ ایک فضیلت اور شرف عطا فرمایا کہ دیکھو، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کی رحمت پر قربان جائیے، اللہ فرما رہے ہیں ارے یہ لوگ بھی ہم سے راضی، وَرَضُوا عَنْهُ، یہ لوگ بھی اللہ سے خوش اور اللہ سے راضی. تو یہ پروانہ رضی اللہ عنہم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے آخر میں ملنے والا ہے ہم سب کو جنت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی عطا فرما دیا. اور اللہ نے کلوں وعد اللہ الحسنہ کے ذریعے جنت کا وعدہ بھی فرما دیا سب سے کہ ہر صحابی یہ جنت میں جانے والا ہے، یہ جائے گا. آخرت میں نعمتیں ان کو ملنی ہیں، جنت ان کو ملنی. تو جو بھی صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمائے، صحبت اختیار کرے، ذرا دیر کی صحیح، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، موت آ جائے، تو وہ صحابی. اور ایک صحابی
اتنا افضل کہ سارے تابعین مل کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے. بزرگان دین اپنی جگہ پر سب ہوں گے، لیکن صحابی کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. کیونکہ جن آنکھوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے، جن کانوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی ہے، وہ کہاں سے آدمی لائے گا؟ چاہے کچھ بھی کر لے، نہ وہ آنکھ، نہ وہ کان، نہ وہ زبان، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ تو جس کو ملنا تھا مل گیا. یہ صحابی جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، یعنی ایسا صحابی جس نے ایک وقت کی نماز نہ پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، حج نہیں کیا، وہ بھی جنت میں جانے والا ہے. یعنی ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد سے ہو سکتا ہے کبھی تہجد کی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو. یعنی 15 سال، آج 75 سال کی عمر مثلاً ہو رہی ہے، 60 سال ہو چکے ہیں، 60 سال سے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی انہوں نے. 5 وقتہ نمازوں کے پابند، اشراق، تہجد، نوافل وغیرہ کے پابند ہیں. اور ایک صحابی ایسا ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی. وہ بہت اونچا ہے. ان کے مقابلے میں یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ بہت فضیلت والی چیز ہے، لیکن صحابیت کا جو شرف ہے، جو فضیلت صحابیت کی وجہ سے ملنے والی ہے، وہ ان کو تصور میں بھی نہیں آ سکتی. وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جو نعمت ہے، وہ بس اللہ نے جن کو منتخب کر لیا، آدمی اپنی محنت سے بن ہی نہیں سکتا ہے. لاکھ ہم تمنا کریں، بڑی خواہشیں انگڑائیاں لیں، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے. خاک ہوتے ہیں اس زمانے میں، اچھا ہوا ہم نہیں، وہ ہمارے لیے بہتر تھا کہ ہم نہیں تھے. خدا نہ خواستہ کہیں پارٹی نہ بدل چکے ہوتے، اس پارٹی کے بجائے دوسری پارٹی میں نہ ہوتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اسی زمانے میں پیدا کیا. یہ اللہ کی اپنی خاص مصلحت ہے. تو بہرحال یہ صحابہ کرام، یہ صحابی، کوئی بھی ادنا سے ادنا صحابی کیسا بھی ہو، وہ سب جنت میں جائے گا. بھلے وہ معصوم نہیں ہے، وہ پیغمبر کی طرح معصوم نہیں ہے، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ صحابہ سے ہوئے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مغفور ہیں، جنت میں جائیں گے. اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رضامندی کا اپنی پروانہ دے رکھا ہے. لہذا کیسا بھی ہو، کتنا چھوٹا ہو، کیسا گناہ کر لیا ہو، وہ سب کے سب اللہ معاف فرما چکے ہیں. اب کوئی ایسا صحابی ہو، مان لیتے ہیں، تصور کیجئے کہ جو صحابی ایمان لائے، پھر نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، تو وہ صحابیت سے خارج ہو گئے، پھر ختم کام. بھائی مرتد ہونے کا مطلب ایمان سے گیا، ایمان گیا تو پھر صحابی نہیں رہے. شرط ہے اس صحابی ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہو، پھر اس کے بعد ساتھ ہی چاہے ذرا سی ملی ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایمان پر ان کا خاتمہ بھی ہوا ہو. اگر ارتداد ہو گیا تو ختم کام. اب اگر کوئی آدمی، تو صحابی باقی نہیں رہے گا. جیسے ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے جس نے قرآن پاک کا کچھ حصہ سیکھا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ کاتب تھا، قرآن پاک کا کچھ حصہ اس نے سیکھا تھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور پھر اس کے بعد وہ گمراہ ہو گیا، مرتد ہو گیا تھا. اور پھر اس کو جب دفنایا، اس کے ساتھیوں نے جہاں وہ گیا تھا تو اس رات میں دفناتے تھے، صبح اس کی لاش باہر نکل آتی تھی، پھر دفنایا، پھر لاش باہر نکل آئی، پھر دفنایا، پھر لاش باہر نکل آئی. تو کہنے لگے کہ یار محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں سزا دی. وہ مرتد ہو گیا تھا، اس کی سزا یہ تھی. وہ صحابی نہیں ہے. صحابی وہ ہو جو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. اب ایک صحابی مان لیتے ہیں ہم ایسے ہیں کہ ایمان لائے، صحبت اختیار کی، بہت ساتھ میں رہے، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھر ایمان لے آئے. تو پہلے صحابی تھے، پھر صحابیت سے نکلے، بہت بڑا لعنت والا کام کیا، خراب کام کیا، گمراہ ہو گئے، جہنم، اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا تھا اس وقت. لیکن پھر اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پھر صحابی بن گئے، پھر جنتی بن گئے، پھر اللہ کا فضل و توفیق ہوا کہ رضامندی کا ان کو پروانہ مل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان قبول کر لیا. اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
اسلام اپنے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں لوگوں کے معاملات والے نہیں کہ کسی کا مال مار رکھا ہے، کسی کا کچھ کر رکھا ہے، وہ تو دینا پڑے گا، بقیہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، شرک وغیرہ سب گناہ جتنے ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اسلام لانے کے صدقے میں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے تھے، پھر اس کے بعد مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل بھی تو ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ گھر والوں کو بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور صرف دھیان ہی نہیں، اللہ کی توفیق مانگنے کی ضرورت۔ اصل تو اللہ کی توفیق، کیونکہ اللہ کی توفیق نہیں ہوگا تو دھیان رکھنا تو اپنا ہے، وہ تو پوچھے جائیں گے ہی پوچھے جائیں گے، لیکن اللہ کی توفیق بہت اصل۔ تو بہرحال مرتد ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک حکم نامہ جاری فرمایا کہ جہاں پائے جائیں مار دیے جائیں، مطلب کوئی بخشش نہیں۔ مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی ان لوگوں سے کہ یہ لوگ تو مارے جائیں گے چاہے کچھ ہو، چاہے غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہوں، ان کی گردن مارنی چاہیے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مرتد ہو گئے تھے بھائی، اسلام سے پھر گئے تھے، سخت ترین جرم کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین تکلیف پہنچائی تھی، تو بڑا خطرناک جرم تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا تھا، اس میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات ایمان لائے بعد میں، تو یہ آرڈر تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بڑی مان منول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی سفارش کو قبول فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو قبول فرمایا۔ یعنی یہ نہیں کہا عثمان سے، حضرت عثمان سے، کہ تمہارے کہنے پر میں مان تو رہا ہوں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے بھائی، میں جان بخشے دے رہا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں مانوں گا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا، تو بس ہم کون ہوتے ہیں پھر ان کے اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ بتائیے ایک مرتد آدمی، وہ تو ڈر کر اسلام اس نے قبول کر لیا تھا، ارے تم اس کے دل میں جھانک کر دیکھ رہے تھے کیا کہ ڈر کر اسلام قبول کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کو قبول کیا، ان کو مانا، ان کے اسلام کو مانا، ان کے ایمان کو مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے اسلام کو کیسے مان سکتے تھے؟ آخرکار وہ منافق عبداللہ بن ابی تھا، اس کے اسلام کو مان لیا کیا؟ وہ بھی تو کہتا تھا ہم اسلام لے آئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ منافق، اور صحابہ جانتے تھے کہ یہ منافق آدمی ساتھ میں رہتا تھا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ساتھ بھی یہی کیا جا سکتا تھا، لیکن اور شرعی احکام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سنتے نہیں تھے، خواہ وہ اپنی بیٹی ہو، خواہ اپنا نواسا ہو، خواہ اپنا چہیتا ہو، شرعی احکام میں کوئی سنوائی نہیں۔ کسی موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سفارش بنا کر بھیجا، سفارشی بنا کر کہ یار یہ چہیتا ہے، ذرا ان کی سفارش ہو جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، سفارش تو اس سلسلے میں شرعی احکام میں سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی شرعی احکام ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما رہے ہیں، تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اور پھر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اسلام کے لیے فوجی لشکری اعتبار سے وہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جگہ جگہ جنگیں لڑی ہیں، افریقہ تک جنگیں انہوں نے جا کر لڑی، مصر کے گورنر تک بنائے گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکا سا ہم نے اشارہ کر دیا، صرف اس لیے اشارہ کیا کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بات کی چیز ہے، لوگ تو صحابہ کرام پر، خاص صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کچھ لوگ فرعون کہہ رہے ہیں، یعنی موضوع جعلی موضوع حدیث کا سہارا لے کر، ضعیف، کمزور، جعلی، مزور، جھوٹی ان حدیث کا سہارا لے کر بس کہنا ہے
اپنی بھڑاس نکالنی حضرت معاویہ کے لیے، حضرت معاویہ کے لیے دل میں جو بغض رکھا ہوا ہے اس بغض کو کسی طرح سے باہر نکالنا ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب بنایا، خطوط لکھوائے، قرآن پاک کی آیتیں لکھوائیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن عباس شاید وہ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ فقیہ صحابی ہیں، یعنی بے تحاشا ارشادات ہیں، فضیلتیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بغض بھرا ہوا ہے۔ اب بغض کیسے نکلے؟ تو کبھی فرعون کہہ دیا، کبھی یہ کہہ دیا ممبر پر چڑھے تو اس کو مار دو، یعنی جعلی موضوع، جھوٹی حدیثیں، گڑھی ہوئی حدیثیں، ان کو بنیاد بنا کر کے اس طرح سے بےہودہ الزامات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام پر لگائے جا رہے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ، مطلب اہل سنت جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یعنی ہم سب، منہ پر تماچا ہے، ہمارے منہ پر تماچا ہے، یعنی ان لوگوں نے ایسے ایسے راستے سے ہم پر مار لگائی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی ابھی اگر ہم ویکیپیڈیا کھولیں گے، ویکیپیڈیا ایک تو آتا ہے دوسرے لوگوں کا ویکی کا نام کر کے دوسرے لوگ، ایک باقاعدہ ویکیپیڈیا ایک عام ہے، یعنی سنی الگ ہیں غیر سنی الگ ہے۔ تو سنی والا ویکیپیڈیا عام ویکیپیڈیا ہے، اس میں اگر آپ ڈالیں گے حضرت ابو بکر کے والد کا تذکرہ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈالیے گا موبائل میں اپنے، ڈالیے گا، دیکھیے گا، ہو سکتا ہے بدل گیا ہو تو الگ ہے، ہم نے 3-4 دن پہلے ہی تو دیکھا ہے۔ خیر، اس میں لکھا ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم، مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان کی بیوی کون ہے؟ سلمہ بن سخر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابوبکر کی والدہ ہیں، یہ بھی مومن ہیں۔ ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ والدہ کا انتقال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہوا ہے، اور والد کا انتقال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ یعنی والد اور والدہ کب تک موجود تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک، دنیا میں جب تک زندہ رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، تب تک یہ دونوں حضرات موجود تھے۔ اب آپ ویکیپیڈیا دیکھیے گا، ویکیپیڈیا میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ آئے گا تو اس میں آئے گا کہ ابو قحافہ نے اپنی بھتیجی سے نکاح کیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھتیجی کا مطلب جانتے ہیں؟ بھائی کی بیٹی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کے والد جو صحابی ہیں وہ اپنی بھتیجی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ ویکیپیڈیا شیعہ والے میں نہیں ہے، ویکیپیڈیا عام والے میں موجود۔ آپ سوچئے گھوٹالے کہاں کہاں تک ہوئے، اور آدمی تصور بھی نہیں کر رہا ہے، اور آدمی پڑھ رہا ہے اسی طرح سے، سمجھ رہا ہے اسی طرح سے، اور کہہ رہا ہے اسی طرح سے، اور پھر الزامات کی ایک بہتات لگائی جا رہی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے اگر یہ حقیقت، فرض کرتے ہیں مثال کے طور پر، نعوذ باللہ ہم فرض کرتے ہیں، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی جب تک حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم وغیرہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ مائیں تم پر حرام، بیٹیاں تم پر حرام، تب تک لوگ اپنے رشتہ داروں سے، سگے رشتہ داروں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ کوئی اگر یہ کہے تو جواب اس کا کیا ہے کہ اچھا پھر تو مطلب یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے نکاح کو ختم نہیں کیا۔ پہلے نکاح ہوا لیکن یہ آیات نازل ہوئی، جن کا نکاح کی اس طرح سے ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا نکاح ختم کروا دیا کہ اب نکاح کسی کا باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ دونوں والد اور والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو قحافہ اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح میں رہے، اور وہ ان کے نکاح میں رہی، اور یہ نکاح باقی رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر بھی ان کے نکاح کو ختم نہیں کرایا۔ اولاً یہ جھوٹا الزام، بیہودہ الزام ہے،
بہت ہی گھناؤنا الزام ہے، لیکن ہمارے منہ پر تماچا مارا ہے لوگوں نے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ویکیپیڈیا ہمارا والا جو لگتا ہے کہ ہمارا والا ہے، کیونکہ ویکیپیڈیا میں جو لکھے گا وہی تو ہوگا. جو آدمی چاہے لکھ لے، جو لکھ کر ڈالنا چاہے ڈال دے. اب پتہ نہیں اکاؤنٹ کیسے کیا بنایا جاتا ہے کیا نہیں بنایا جاتا، وہ تو بھیا پڑھے لکھے لوگ جانے، جو انگریزی وغیرہ سب جانتے ہیں وہ سمجھیں کیسے ہوتا ہے. تو یہ اس میں لکھا ہوا درج ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی سے نکاح کیا. ان کے ہاں تو ہے جو ہے، ہمارے یہاں کہاں سے آ گیا یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور پڑھنے والے پڑھ کر نکل رہے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ ارے یہ کیسے ہو گیا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کیا تھا، اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کیا تھا. یعنی عامر نام کے دو آدمی تھے، ایک حضرت ابو قحافہ کے والد بھی تھے اور ایک دوسرے جو چچا تھے ان کے تھے، ان چچا کی لڑکی تھی. یہ اس طرح سے کچھ رشتہ تھا کہ عامر بن عامر کا معاملہ تھا، عامر بن عمرو کا معاملہ تھا کہ یہ دونوں نام ایک تھے چچا اور بھتیجے کے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے اپنی چچا کی لڑکی سے نکاح کیا تھا. تو اس طرح سے یہ رشتہ بن رہا تھا چچا زاد بھائی بہن کا. لیکن وہاں پر لوگوں نے ایسا فٹ کیا ہے کہ عامر نام سے دھوکہ کھایا اور پھر لوگوں نے فٹ کر دیا، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوا کہ یہ اپنی سگی بھتیجی سے کہہ رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ یار ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے. یہ آپ سوچئے ذرا سا تصور، یہ بہت معمولی سی چیز ہے، کتنے جھمیلے اس میں کیے ہوں گے، کتنے اہل سنت کی کتابوں میں چیزیں آ گئی ہیں، کتنے واقعات ایسے درج ہو چکے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو جانچنے کے لیے تاریخ نہیں ہے، صحابہ کرام کو جانچنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے. صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. تاریخ میں کوڑا کباڑ اگر مل رہا ہے تو اس کو کنارے لگا دینا ہے. یہ قرآن میں جو مل رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ دیکھیے کہ تاریخ تو ہٹاؤ اس کو کنارے، احادیث میں اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ احادیث متفق علیہ طور پر صحیح ہیں بھی یا نہیں. اگر ضعیف اور کمزور حدیثیں ہیں تو کمزور مقدمات نہیں چلا کرتے. حضرات صحابہ کرام پر الزامات کیسے چل جائیں گے؟ یہاں دنیا میں مقدمہ خارج ہو جاتا ہے کمزور دلائل کی وجہ سے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو وہ تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہاں پر کمزور ثبوتوں کے ذریعے بات نہیں بن پائے گی. تو ایک تو مضبوط دلیل ہونی چاہیے. اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی بات ایسی آ رہی جس میں کوئی بات ثابت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی شان کے خلاف ہے، تو وہ ثابت ہونا چاہیے مضبوط دلائل سے. اور دوسری چیز کہ وہ جو صحیح دلیل نکل کر آ رہی ہے، صحیح حدیث نکل کر آ رہی ہے، وہ بھی ایسی ہونی چاہیے جس کا مطلب بالکل صحیح ہو. یعنی جس کا مطلب ایسا ہو کہ بالکل صریح ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نکل ہی نہیں سکتا ہو. یعنی اگر کوئی اور مطلب نکل سکتا ہے تو پھر جو مطلب اچھا نکلے گا وہی نکالا جائے گا. مثال کے طور پر ایک لفظ ہم لیتے ہیں اردو میں، مر کر مٹی میں ملنا، یہ ایک لفظ ہے. اچھا، اس کا عام مطلب اب کیا ہے؟ مر کر مٹی میں ملنا ہم لوگ جو سمجھتے ہیں عام طور پر اب یہ ہوتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، یعنی مٹی ہو گئے ایک طرح سے، اب کچھ بچا نہیں، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر. لیکن پرانے زمانے میں، پرانی اردو کی کتابوں میں، پرانی اردو ڈکشنری میں اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مر کر مٹی میں دفن ہو گئے. مر کر مٹی میں مل گئے کا مطلب ہوتا تھا انتقال ہوا اور پھر وہ مٹی میں دفن کر دیے گئے اور وہ مٹی میں دفن ہیں. وہ مٹی میں خلط ملط والا مراد نہیں لیا جاتا تھا. تو اگر کہیں یہ لفظ لکھے ہوئے ہوں تو ہم جو سمجھیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے، یا وہ مطلب لیا جائے کہ تدفین ان کی ہوئی ہے اور مٹی میں دفن ہے، تو کہا جائے گا کہ بھائی یہ بزرگ آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، عالم تھے، لہٰذا ان کے لیے کیا کہا جائے گا کہ یہ وہ والا مطلب مراد لیا جا رہا ہے. یہ وہ مطلب نہیں مراد دیا جا رہا اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے. یا مثلا کسی نے لکھا کہ عزت بعد اس ذلت پہ لاکھوں سلام، تو ایک عزت کا مطلب ہم جو سمجھتے ہیں عزت،
اور ذلت کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں سب، ذلیل کمینہ یہی تو ہوتا ہے، بڑے ذلیل آدمی ہو تم، جو عام مفہوم ہے. لیکن قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ذلت کا مطلب قرآن میں جو آیا ہے وہ ہے بے بس ہو جانا، یعنی کچھ اپنے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، کوئی ہتھیار نہ ہو، لاچار ایک طرح سے ہیں، کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اردو میں استعمال ہو رہا ہے، اردو میں استعمال وہی ہوتا ہے، لیکن ہم تعویل کریں گے، ہم اس کی وجہ سے اس کو ایمان سے خارج نہیں کریں گے کہ اس نے ذلت کا لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا ہے، ذلت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے. ہم اس کے لیے کہیں گے کہ یہ مومن ہے، اس کا مطلب یہ تھا عزت کا مطلب طاقت اور ذلت کا مطلب طاقت کا نہ ہونا، یعنی پہلے طاقت نہیں تھی، بعد میں اللہ نے ان کو طاقت عطا فرما دی. تو ہم ایمان سے بچانے کی کوشش کریں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ جب ایک عام مومن کے لیے جو ذرا سا علم کا تھوڑا سا لگ گیا اس کے اوپر کی عالم آدمی ہے، اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، تو صحابہ کرام کے لیے بدرجے اولا کرنا ہے. پہلے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ وہ حدیث صحیح طور پر ثابت ہو، متفق علیہ طور پر. دوسرے نمبر پر مطلب بھی بالکل واضح ہو، کوئی دوسرا مطلب نہ نکلتا ہو. اور پھر ایک تیسری بہت اہم چیز کہ صحابہ کرام بہرحال معصوم نہیں، گناہ تو ہوئے ان سے، بعض صحابہ کرام کے گناہوں کا تذکرہ بھی یہ تو اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ یہ گناہ ہوں گے ان سے. صحابہ کرام کی ذات ہے، یہ معصوم نہیں ہے نبی کی طرح کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتے. لہذا اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی گیا، کسی سے زنا کا صدور ہو گیا، کسی سے چوری کا معاملہ ہو گیا، کسی سے شراب کا اگر معاملہ ہو جاتا ہے، تو بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے یہ کیسے، ارے صحابی ہیں تو کیا مطلب ہے، کیا معصوم ہو جائیں گے وہ معصوم تو نہیں. تو پہلے نمبر پر الزام ثابت کرنا پڑے گا صحیح دلائل سے، کوئی مطلب نہ ہو، اس میں کوئی دوسرا مطلب نہ نکلے. اور پھر آخری درجے کی بات تو یہی ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، مغفور ضرور ہیں. لہذا جتنے بھی سوشل میڈیا پہ آج کل پھیل رہے ہیں، وہ پلمبر ہوں، کوئی ہو، کیسا بھی عالم ہو، کوئی بھی ہو، جو حضرات صحابہ کرام پر بھونک رہا ہے، صحابہ کرام کو نشانے بنانے پر تلا ہوا ہے، خاص طور پر کچھ مخصوص صحابہ کرام ان کو نشانہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور روایات من گھڑت، جعلی، ضعیف، کمزور روایات پیش کر رہے ہیں. اپنے لیے تو کہتے ہیں عام مومن پر الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن صحابہ کرام پر الزام لگانے میں تو ضعیف سے ضعیف حدیث پر کام چلے گا. جب کہا جاتا ہے کہ یہ سند، تو کہے سند کے بغیر تو کچھ نہیں. اور جب کہا جاتا ہے حضرت معاویہ حضرت حسن کے درمیان آپ جو شرائط پیش کرتے ہیں کہ یہ شرطیں تھیں، وہ شرائط صحیح سند سے پیش کرو، تو فرماتے ہیں حضرت کہ ارے سندوں کے چکر میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی جیسا وہ کہہ دے وہ مانو، اور ان کے فالوور ویسا مان رہے ہیں. لہذا حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کے سلسلے میں ہمیں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی اور جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دشمنوں کے راستے پر چلنے سے، جہنم کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو، یہاں بیٹھنے کو، یہاں سننے اور کہنے کو اے اللہ خوب قبول فرما لے. اے اللہ آج عاشورہ کا دن ہے، 10ویں محرم ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے. اے اللہ ہمارے لیے بھی فضیلتیں عطا فرما دے، ہمارے لیے بھی برکتیں نازل فرما دے، رحمتیں نازل فرما دے. اے اللہ خوب رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اس دن کی جتنی رحمتیں مل سکتی ہیں اے اللہ سب رحمتیں ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں ہمارے لیے اعلیٰ مقام لکھ دے. اے اللہ جنت میں بلا حساب کتاب داخلہ فرما دے. شہادت کی موت نصیب فرما دے. حج عمرے پر جانے کی بار بار سعادت نصیب فرما دے. اے اللہ جو لوگ قرض دار ہیں قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما دے. جو بچوں اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتے فراہم فرما دے. جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، شادی کو عرصہ ہو چکا ہے، اے اللہ ان کو اولاد والی نعمت عطا فرما دے. جن کے ہاں صرف لڑکے ہیں یقیناً لڑکے بھی آپ کی نعمت ہیں، لیکن اے اللہ لڑکی والی رحمت بھی عطا فرما دے. اے اللہ جن کے ہاں صرف لڑکیاں ہیں یقیناً لڑکیاں بھی آپ کی رحمتیں ہیں، آپ کے قرب کا ذریعہ ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے مالک، لیکن لڑکے والی نعمت بھی ان کو عطا فرما
فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں اے اللہ ان کے لیے رہائی کے انتظامات فرما دے۔ جو لوگ بے قصور مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو مقدمات سے نجات عطا فرما دے۔ جو لوگ ان قیدیوں کے لیے ان بے قصور لوگوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اے اللہ ان کی زندگیوں میں، عمروں میں، مال و دولت میں، دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کو اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ ہم صرف دعا کے علاوہ مالک کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے خصوصی رحم کا، خصوصی فضل کا معاملہ فرما، خصوصی طور پر مدد کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان مظلوموں کی آہوں کو سن لے، اے اللہ ان مظلوموں کی دعاؤں کو سن لے، ان مظلوموں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے، ظالموں کو ظلم سے روک دے، ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے۔ اے اللہ ان کو ناکام کر دے، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کی خوب مدد فرما۔ اے اللہ نصرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ وہاں بچے کاٹے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، بموں سے اڑائے جا رہے ہیں، مالک ان کی خوب مدد فرما دے۔ مالک ہمارے کہنے سننے کو اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔